تو وہ ہے ہی نہیں جو لے کے گیا تھا، جو لایا تھا دکان سے وہ تو مال ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں ایک باپ بڑی محنت سے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، کہتا ہے چلو میں اپنی بیٹی کو حصہ بھی دوں گا جائیداد میں سے اور تھوڑا سا سامان بھی ساتھ دے دوں گا۔ وہ غریب بیچارہ جب بازار میں جاتا ہے اور جا کر کے سامان خریدتا ہے، تھوڑا تھوڑا سامان اکٹھا کر کے وہ اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیا کرتا ہے دکاندار؟ اس کی کھال اتار لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب وہ غریب ماں باپ اپنا سامان گھر جا کے کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں جو ہم نے لیا تھا، یہ تو سارے کا سارا مال ہی خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو وہ کہتے ہیں سنا نہیں، ہم نے لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اور یہ حاجی صاحب حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اللہ کی برکت سے یہ شخص محروم رہ جائے گا۔ اور پچھلے جمعے تو بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو قرض ضرورت پڑتی ہے تو وہ جب قرض لینے کسی پہ جاتا ہے، آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ سونا دیتا ہے، کہتا ہے یہ سونا لے لے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے پیسے چاہیے، کہتا ہے نہیں سونا لے لے۔ نیت میں شروع سے کھوٹ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بھائی نے پوچھا جناب ایک بھائی جاتا ہے جا کے 10 لاکھ کا مال لے کے دیتا ہے، کپڑے لے کے دیتا ہے، سوٹ لے کے دیتا ہے، اور جب وہاں سے خریدتا ہے 1000 روپے کا تو اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ میں تجھے 1100 روپے میں سیل کر رہا ہوں، یہ 1100 کے حساب سے میں تجھ سے واپس پیسے لوں گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک جملہ بولا تھا، اسلام نے ایسی کوئی تجارت نہیں بتائی کہ جس میں ایک مسلمان کو فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو جائے۔ تو نے اسے 1100 کا دے دیا، تیرے تو پکے ہو گئے 100 روپے، اس کا وہ سوٹ بکے 900 کا 1000 کا، اسے تو نقصان ہو گیا۔ مزاربت کرو، مزاربت، شراکت داری کرو، 5 لاکھ تیرا 5 لاکھ میرا، کام کرتے ہیں، جو اللہ دے گا اس میں برکت دے گا، نفع ہوگا آدو آد کریں گے، نقصان ہوگا آدو آد کر لیں گے۔ سیدھا سا کام کرو، پرسنٹیج طے کر لو، 100 روپے ہیں 80 میرے ہیں 20 تیرے ہیں، اگر نفع ہوگا تو 100 روپے نفع ہوگا تو 80 میرے 20 تیرے، اگر نقصان ہوگا تو 80 میرے 20 تیرے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جب تم ان چکروں میں اور ولوں میں پڑو گے نا تو یاد رکھو پھر کہیں نہ کہیں سے حرام شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ باہمی الفت اتحاد سے بھی برکت آتی۔ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کے اندر یہ روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے، روٹی بھی رج کے کھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہو یا الگ الگ کھاتے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی الگ الگ کھاتے ہیں۔ فرمایا آج کے بعد اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو یا نیچے بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرو اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، خود بھی ساتھ بیٹھو، اکٹھے مل کے کھایا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں یاد کہ کبھی اکیلے بیٹھ کے کھانا کھایا، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں آپ نے اکیلے بیٹھ کے کھایا، کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی برکت کا سبب ہے مل جل کے کھانا کھانا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت دے دے، بڑی دونوں اہم چیزیں، رزق میں اور عمر میں برکت دے دے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی، رشتے جوڑے، رشتے توڑے نہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارا تو اس سے واسطہ ہی ختم ہو گیا، تعلق ہی ختم ہو گیا، میں نے اسے قطع تعلقی کر دی، انا للہ و انا الیہ، یہ گویا کہ تو نے اللہ سے قطع تعلقی کر دی۔ صلہ رحمی کو کاٹنے والے کی کیا زندگی، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی سلوشن کوئی حل نکالا جائے، نہ کہ تعلق ہی ختم، بس تیرا میرا شادی خوشی غم سب ختم۔
اگر اللہ سے برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی اختیار کریں، اور لمبی عمر چاہتے ہیں تو آپ صلہ رحمی کو اختیار کریں، برکت چاہتے ہیں صلہ رحمی کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کمزور افراد کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ آئیے برکتیں حاصل کر لیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور ان کمزور لوگوں میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کمپنیوں کے اندر اور اکثر اداروں کے اندر، اللہ اکبر، ان کے اپنے جو کام کرنے والے ہوں گے ان پہ صدقات زکوٰۃ نہیں لگائیں گے، بلکہ کیا جہاں پہ جناب فلاں صاحب اور فلاں صاحب کا نام آئے گا نا وہاں پہ صدقہ اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور بھائی سب سے پہلے اپنے قریبی لوگ، رشتہ دار نہیں، تمہارے ورکر، ان میں تلاش کرو، پھر اس سے باہر نکلو، اور سب سے اچھے اور نیک صدقے والے لینے والے لوگ وہ اللہ کا 24 گھنٹے قرآن اور نبی کی حدیث پڑھنے والے، ان کو دیں جا کے پوچھیں، اور اچھا صدقہ دیں۔ یاد رکھیں جو نکما صدقہ دیتا ہے وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ سے جاؤ اور زکوٰۃ لے کے آؤ۔ جب وہاں پہنچا صحابی تو اس نے کیا کیا، اپنے اونٹوں میں سے جو کمزور اور تھکڑ قسم کی اونٹنی تھی نا وہ نکال کے دے دی، یہ میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ یہ نکما صدقہ دیا ہے، ردی مال دی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ اس کے مال میں کبھی برکت نہ دیں۔ اے یار یہ گندا ہو گیا، فارغ ہو گیا، اچھا اس کو صدقہ کر دو، یہ بسیدہ ہو گیا، کسی کام کا نہیں، صدقہ کر دو۔ فریج میں پڑا پڑا سالن خراب ہو گیا، چلو آپ پڑوسی کو دے دو، انا للہ و انا، برکت ختم ہوگی تمہارے گھر سے۔ جب اس صحابی کو پتا چلا، وہ ڈرنے والے تھے اللہ کی قسم، فوراً دوڑا آیا، اپنے پورے اونٹوں کے ریوڑ سے سب سے اچھا اونٹ، تکڑا اونٹ، مہنگا اونٹ اس کی نکیل سے پکڑا اور آ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، وہ کمزور اونٹ بھی صدقہ کیا اور یہ صحت مند اونٹ بھی صدقہ کیا، میرے لیے برکت کی دعا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ اللہ اکبر، کمزور لوگوں پہ صدقہ کیا کریں، یہ برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، برکتیں کس کس چیز سے آئیں گی، کچھ تو میں نے بتا دی، مختصر بتا دیتا ہوں۔ برکت چاہتے ہیں تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ برکت چاہتے ہیں دعائیں کیا کریں، دعا سے بڑی برکت آتی ہے۔ اس ایک ایک لفظ پہ پوری احادیث پورا جمعہ پڑھا ہے کہ کیسے برکتیں آ سکیں، لیکن میں صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ تقوی اختیار کریں، نمبر 2 دعا کیا کریں، نمبر 3 حلال کمائی کی کوشش کریں۔ حلال کمائی، حرام میں برکت نہیں آئے گی، اور وہ حرام آپ کے حلال میں شامل ہو گیا، برکت گئی۔ قدم پھونک پھونک کے رکھو اللہ والو، قیامت کے روز جب اللہ نے پوچھنا ہے یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، سخاوت کرو، کنجوسی نہ کرو، کنجوسی بالکل نہیں۔ دیکھیں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک لقمہ، میرے غریب بھائی بیٹھے، ہم سارے ہی تقریباً مڈل کلاس لوگ ہیں، ایک لقمہ، دیکھیں میرے نبی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ، اگر یہاں 1 لاکھ کہہ دیتے تو میرے اور آپ جیسے تو رول گئے تھے۔ فرمایا جو ایک لقمہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لے کے پالتا ہے، جیسے تم اپنے بچڑے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو یا گائے کے بچے کو پالتے ہو، اللہ اس طرح پالتا ہے۔ اور جب قیامت کے روز اللہ کے پاس جاؤ گے، وہ تمہارا ایک لقمہ صدقہ کیا ہوا اود پہاڑ جتنی نیکیاں بن کے تمہارے سامنے آ جائیں۔
सखावत करें। सखावत का ये मतलब नहीं कि अपना हर कुछ सारा कुछ लौटा दें, अपने लिए रखें, जो है उसमें से 10 रुपए दे दें, 20 रुपए दे दें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह मैं कंजूस नहीं हूँ, मेरे पास जो ताकत है मैं तेरे दीन पे लगा रहा हूँ। ये बरकत का रास्ता है। सच बोलें, झूठ बोलेंगे बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। यकीन जाने बिजनेस 90% झूठ पे मबनी हो चुका। वो कहते हैं जी दुकान चलती नहीं है झूठ के बगैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माल बिकता ही नहीं है। यार नहीं बिकता ना बिके, आप सच बोले, इसकी जो बरकत आएगी ना, जो आप पे थोड़ा है अल्लाह इसको बढ़ा देगा, कम नहीं होने देगा तुम्हारा। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। सुबह सुबह काम की आदत डालें। सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकतें रख दे। सुबह सुबह काम किया करें। सुबह का उठना, अल्लाह अकबर, बाजमात फजर का पढ़ना, यकीन जाने इससे बड़ी बरकत का दरवाजा कोई है ही नहीं, कोई दरवाजा नहीं। सुबह का उठना, सुबह सुबह काम करें, बरकत का नजूल हो रहा होता है और हम सोए पड़े होते हैं। और हमारी बीबी बहनें जो हैं वो माशाल्लाह 10 बजे उठ के नाश्ता बना रही हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, लिहाजा 11 बजे नाश्ता मिलेगा, सोए पड़ा है पूरे का पूरा टब्बर। बरकतें कहाँ से आएंगी? ख़त्म होगी भाई। पहले होते थे वडेरे, बड़े घर के। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल बरकतु मअ अकाबिरकुम। इसके 2 माना है। एक तो है बरकत तुम्हारे सलफ सालेहीन जो गुजर गए, नेक सालेहीन, उनके साथ थी। एक ये माना है कि बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ, तुम्हारे घर का वडेरा है उसके साथ। वडेरे सुबह सुबह उठते थे, आवाज़ लगाते थे, फलां बेटा उठ जा, बेटी उठ जा, नमाज पढ़ ले। अब तो वडेरे भी 12 बजे तक टीवी देखते हैं और सुबह उनकी होती है 9 बजे। घर में बरकतें, वडेरे की बरकत भी गई। बड़ा शौक होगा, कहेगा मुझे अलग कमरा दो, एक बड़ी LCD लगाओ, रिमोट मेरे हाथ में पकड़ो, मेरे कमरे में किसी को एंट्री की इजाजत नहीं। सारा दिन वो क्या, चलो फिल्में गाने नहीं, वो खबरें सुन के गुजारा कर लेता है। बाबा बड़ा नेक है। अल्लाह अकबर। किनात इख्तियार करें। मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे को रिज्क दे के आजमाता है, अगर वो अल्लाह के दिए पे राजी हो जाए, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिससे पूछते हैं कहता मर गया हूं यार, हालात बड़े खराब है, महंगाई बड़ी हो गई है, हर बंदा यही जवाब देता है। कोई ये नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है अल्लाह का शुक्र है, ये कोई नहीं कहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह रिज्क दे के आजमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दिए पे मैं राजी, अल्लाह उसके उस माल में इतनी बरकत देता है, इतनी कि वो माला माल कर देता है। और जो नाराजगी का इजहार करता है कि हाँ जी मर गया, मैं तो, मेरा तो रिस्क ऐसे हो गया वैसे हो गया, अल्लाह मुझे ही ताड़े खड़ा है कि मुझे ही कम रिस्क देता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसके माल से बरकत ही मिटा देता है, बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी कोई पूछे उसे कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अदल व इंसाफ से अल्लाह की बड़ी बरकतें आती हैं। अगर इस रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफिज कर दिया जाए तो यकीन जानिए पूरी दुनिया में इतनी बरकतें हों, इतनी बरकतें हों, आप देखते रह जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, उनका एक कौल मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि बनु उमैया उनके दौर की एक कपड़े की छोटी सी थैली मुझे मिली, उसमें से मैंने एक दाना निकाला जो खजूर की गुठली के बराबर था। जब मैंने गौर से देखा तो वो गंदुम का दाना था, यानी उस दौर में इतनी बरकत थी कि खजूर का, इसका गंदुम का जो दाना होता था खजूर के बराबर होता, खजूर की गुठली के बराबर। और अल्लाह की बरकतें उठती गई। आज किसान रोता है, मैं 6 महीने मेहनत करता हूं, 1 एकड़ के अंदर 30 मन और 20 मन हो रही है। और जब वो घूमती घुमाती शहरों में आती है, बीबी माई बहन हमारी आटा रोटी पकाती है, कहती आटे में जान नहीं है, इसमें ताकत नहीं है। सब अल्लाह ने बरकतें उठा ली। क्यों? जब अदलो इंसाफ ही नहीं है जमीन पे भाई। आगे चलते हैं। कुरान सारे का सारा ही बरकत, अलहम से लेके वन्नास तक सारा ही बरकत,
समेट लो, कितनी समेट सकते हो। पढ़ो कुरान, जितना पढ़ोगे उसमें बरकतें हैं। सूरतुल बकरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने इसमें बरकत रख दी और कोई बातिल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस घर में पढ़ी जाए जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। कुछ भाई कहते हैं जी हम पढ़ते हैं लेकिन जा नहीं रहा, और मेरे भाई तुम पढ़ रहे हो इसलिए वहीं रुका हुआ है काम, वरना ये जादूगर अल्लाह के दुश्मन इस कदर जालिम है, इस कदर जालिम है कि ये अपने शैतानियत के साथ साथ उस मरीज के साथ वो हशर करते हैं अपनी तरफ से। तुम ये पढ़ रहे हो, अल्लाह ने उसको बचा रखा है और पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कोई जादूगर सूरत बकरा का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके आगे चलते हैं, बारिश, ये भी बारिश से बरकत है भाई। इससे आगे चलते हैं, जमजम का पानी, जमजम, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको पीने की तौफीक अता फरमाए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला उम्दतुल क़ारी के अंदर उनका एक कौल आता है, बात आती है। कहते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ तो 30 दिन बैतुल्लाह में रहा। 30 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले तो फरमाया अबू ज़र तू इतने दिन यहाँ क्या खाता रहा? कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ नहीं खाता रहा, 30 दिन जमजम पिया है, पहले से मोटा भी हो गया हूँ और कभी मुझे भूख ही नहीं लगी। अल्लाह हम सबको जमजम नसीब फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिस नीयत से इस पानी को पीता है अल्लाह उसकी वो दुआ कबूल कर देता है। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, खजूर का दरख्त, ये भी बायस बरकत है। इन सब के बहुत ज़्यादा दलाइल हैं, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। जैतून का दरख्त, ये भी बायस बरकत है। और इसी तरह घोड़ा, अल्लाह ने इसकी पेशानी में बरकत रख दी, सुभान अल्लाह। और सरीद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शोरबा बनाते थे, उसमें रोटियां भिगो के खाते थे, अल्लाह ने सरीद में भी बड़ी बरकत रख दी है। बकरियां पालना, इसमें भी अल्लाह ने बरकत रख दी है। और बरकत को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे बरकत उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है? अल्लाह की नाफरमानी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह। कारोबार पे टीवी लगाया हुआ है, फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, कहते बरकत नहीं आती, सामने अल्लाह की नाफरमानी हो रही, कैसे बरकत आए? गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, एक गाड़ी में बैठा, मुझे कहने लगा कारी साहब अगर इजाजत हो तो गाने लगा लूं। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह रसूल की नहीं मानता, मुझसे पूछ रहे, मेरे हाँ करने से ये हलाल हो जाएगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सफर मौत के रास्तों में से रास्ता है। गाना सुनते हुए मैंने कहा अगर मौत आ गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका अंजाम जिस बात पे आखिर में होगा क़यामत के रोज़ उसी पे उठेगा, तो फिर क़यामत को तू गाना गाते हुए उठेगा। हर जगह यही बदमाशी चल रही है, अल्लाह की कसम बरकतें उठ गई है। अल्लाह की नाफरमानी, ये मेरे नौजवान स्पेशली हैंड फ्री लगा के सारी रात गाने फिल्में देखने वाले, खत्म होगी बरकतें घर से। बच्चों को पकड़ो, कंट्रोल करो, अल्लाह ने तुमसे सवाल करना। ये जो माँ बाप कहते हैं नहीं अब बड़ा हो गया है, और भाई शादी करो इसकी, जब जवान हो गया, बालिग हो गया, निकाह करो इसका, इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, लगाओ इसको काम के अंदर। इसको फ्री छोड़ोगे बेलगाम घोड़ा तो देख लें ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, और ये घर में पड़ा हुआ सारी बदमाशियां करेगा। इसे लगाओ, भेजो इसे मदरसे में, जाओ रब का कुरान पढ़ो, फारिग नहीं रहना। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह की आदत डालें। ये जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता ना बरकत खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, जितना हो सकता है बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर काम से पहले, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बरकत आएगी। झूठी कसम, झूठी कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कसम सौदे को फरोग देती है। सुन ले, कसम सौदे को, माल को बढ़ाती है लेकिन बरकत को खत्म कर देती है। अब उठाएं कसमें जितनी मर्जी उठा लें, अल्लाह अकबर। झूठ और खयानत ये भी बरकत को मिटा देती है। निकम्मी रद्दी चीज़ सदका करना वो मैंने बता दिया है। हीलों बहानों से हराम खाना ये भी बरकत को मिटा देता है। दुनिया की हिर्स,
میرا مال، مجھے مال مل جائے، مال مال، نمازیں جاتی ہیں جائیں، دین جاتا ہے جائے۔ یہ جو حرص رکھتا ہے اللہ اس کے مال سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ اس کے مال سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ اس کے مال سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہوتا، اللہ اس کے مال سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ، یہ میرے بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، قبروں سے برکت لیتے، قبروں سے، یہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز دے کے، 11ویں شریف آ رہی ہے، اس پہ میں نیاز بانٹوں گا، اللہ مجھے برکت دے گا۔ انا للہ و انا الیہ، وہی بانٹ تو کسی اور کے نام سے رہا ہے، برکت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ برکت نہیں دیتا ایسے، یہ نظر و نیاز کوئی بھی ہو، اس پہ کوئی برکت نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور اسی طرح بابوں کے فوٹو لگا کے، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی آدھا ننگا ہوتا ہے، کوئی پورا ننگا ہوتا ہے، کسی کے بال کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کانواں والی سرکار، کوئی ٹالی والی سرکار، بڑا سا پوسٹر بنا کے دکان پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے ان بابوں کی برکت سے میری دکان بڑی چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ تعویذات لٹکانا دکان کے اندر برکت کے لیے، تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں طرح طرح کے، یا جبرائیل و یا میکائیل، ان سے مدد مانگ کے وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کفریہ کام ہیں۔ گھوڑے کی نال، کہتا ہے جی گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے، لہٰذا اس کی نال جو پاؤں کے اندر ٹھونکا جاتا ہے لوہے کا، اسے لٹکا کے کہتا ہے میری دکان پہ بڑی برکت ہوگی، بس تیرا توکل اس لوہے پہ چلا گیا، برکت ختم ہوگی تیری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکے کا پانی چھڑکا کے نا، کہتا ہے میری دکان بند تھی، اس کی برکت سے میری دکان کھل گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی حرام ہے، اس سے برکت نہیں آتی ہے۔ گھر بناتا ہے، اس پہ ہانڈی رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے نظر نہیں لگے گی، برکت آئے گی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ختم ہوگی تیری برکت، تیرے مال سے بھی، تیرے گھر سے، تیری کوٹھی سے ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح چھتر لٹکاتا ہے گاڑی کے آگے، جانور کے گلے میں۔ یہ کیا بھائی، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ ساری فضولیات ہیں، واللہ یہ اللہ سے دور کرنے والے راستے ہیں۔ کالا نشان ماں اپنے بیٹے کے ماتھے پہ لگاتی ہے، کسی کے سینے پہ کانٹے کا نشان لگاتی ہے، دعائیں قاری صاحب کرے دے اللہ، اور پھر کالا نشان لگا کے کہتی ہے کہ اس کے اوپر نظر نہیں لگے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الو کی ہڈی، گدڑ سنگی، کیا کیا گنواؤں بھائی آپ کو؟ یہ ساری برکتیں ہماری قوم ان چیزوں سے لے رہی، ان چیزوں سے ہماری قوم برکتیں لے رہی ہے۔ انا للہ و انا، ان چیزوں سے برکتیں آنے والی نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ سارے مل کے بول دو، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا